رب سے ہاتھ جوڑتا ہوں، وہ بہت مشکل سے گزر رہے ہیں، میں یہ جھولی پھیلاتا ہوں اور یہ ہاتھ جوڑتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان المبارک آ چکا ہے۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جو مہینوں کا سردار ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ ناظرین، رمضان المبارک میں جب ایک روزہ دار روزہ رکھتا ہے اور اس کے منہ سے ایک طرح کی خشکی کی جو اسمیل آتی ہے نا، آپ سب نے محسوس کی ہوگی۔ تو ناظرین، وہ اسمیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے لیے مشک سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ناظرین، جب ہم دسترخوان پر بیٹھ جائیں گے اور دعائیں کریں گے اور ہم اللہ کے حکم یعنی آذان کا انتظار کریں گے کہ آذان ہوگی تب ہم اپنا روزہ افطار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہونے کے باوجود پھر بھی فرشتوں سے پوچھے گا کہ میرے فرشتوں، میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ، آپ کے بندے انتظار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کس چیز کا؟ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ، آپ کے حکم یعنی آذان کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں، تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کے گناہ معاف کر دیے۔ ناظرین، فرشتے یہ بھی اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ، سورج بھی تھک گیا اور غروب ہو گیا، مگر آپ کے بندوں کو سلام ہو کہ وہ ابھی تک آپ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری بات میں بتاتا چلوں کہ یہ روزے کا مہینہ ہر انسان پر گزر جائے گا، چاہے وہ نیک عمل کرے، چاہے وہ برے عمل کرے، چاہے وہ روزہ رکھ کر لوگوں پر احسان جتلائے، چاہے وہ روزہ رکھ کر اپنے اوپر احسان جتلائے۔ یہ روزہ ان پر بھی گزر جائے گا جو روزہ رکھ کر اللہ کے حکم اور نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طریقوں کو مد نظر رکھ کر افطاری تک اس روزے کو لے جائیں گے، اور اس کے بعد تراویح پڑھیں گے اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اور تہجد میں اٹھ کر اللہ پاک سے رو رو کر اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا مانگیں گے اور پوری انسانیت کی خیر کی دعا مانگیں گے۔ اور یہ روزہ ان پر بھی گزر جائے گا جو روزہ نہیں رکھیں گے، اور اگر روزہ رکھیں گے بھی تو یہ روزہ لوگوں پر جتلائیں گے، اور بات بات پر ان کو غصہ آئے گا، اور جب ٹریفک میں وہ پھنس جائیں گے تو گالیاں ان کے منہ سے نکلے گی اور شور ان کے منہ سے نکلے گا، اور جب روزہ افطار کر لیں تو تراویح کی کوئی اہتمام نہیں ہوگا اور ساری رات جاگنے میں گزاریں گے، کسی کھیل میں مصروف ہو کر یا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کریں گے۔ یہ روزہ ان پر بھی گزر جائے گا۔ یہ روزے کا مہینہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ روزے کا مہینہ کسی کا غلام نہیں ہے، یہ روزے کا مہینہ کسی کا ملازم نہیں ہے کہ یہ اس کے لیے رک جائے۔ جس بندے نے اس مہینے میں نیک عمل کیے تو ایک نیک عمل 70 نیک عملوں پر بدلے گا۔ جیسے عام دنوں میں ہم قرآن پاک کی ایک لفظ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں 25 سے 30 نیکیاں دیتا ہے، مگر اس مہینے میں اگر ہم قرآن پاک کی ایک لفظ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں 70 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور یہ جو مہینہ ہے جب یہ گزر جائے گا تو پوری دنیا کی طاقتیں، پوری دنیا کا دولت اگر ہم جمع کر لیں اور ہم اس سال کے روزے کو 2024 کے اس روزے کو ہم واپس کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر پائیں گے۔ ناظرین، آخری میں
آپ سب سے میری ایک درخواست ہے، اور وہ درخواست آپ سے میں ہاتھ جوڑ کر منتی کرتا ہوں کہ جب آپ روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو ان فلسطین کے بچوں کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھنا۔ وہ فلسطینی بچے جو کس حال میں ہوں گے ہمیں کیا پتا نہیں ان کو پانی نصیب ہو رہا ہوگا یا نہیں۔ آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اپنی افطاری اور اپنی ہر دعا میں ان فلسطینی لوگوں کو ضرور یاد کریں، وہ بہت مشکل سے گزر رہے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر ہم ان کے لیے دعا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے گا۔ اگر ہم ان کے لیے دعا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے اسرائیل پر بم کیوں نہیں برسائے، کیونکہ وہ ہماری بس میں نہیں ہے۔ مگر کم سے کم وہ فلسطینی بچے قیامت کے دن یہ تو پوچھیں گے کہ تمہارے ہاتھ میں دعا تو تھی جو ہر نماز کے بعد ہمارے لیے کر سکتے تھے، تم نے وہ کیوں نہیں کی۔ میں یہ جھولی پھیلاتا ہوں اور یہ ہاتھ جوڑتا ہوں کہ ان فلسطینی بچوں کو اپنے دعاؤں کا حصہ بنائے ضرور۔